KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। KCN खबरों में आपका स्वागत है। मैं सबीहा। आज इमाम हुसैन का अरबईन था। इमाम हुसैन का शोहदाए करबला का दिन है, जो आशुरा के दिन इमाम हुसैन का क़त्ल हुआ था। अरबईन का मतलब है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नवासे हज़रत हुसैन थे। उनको एक जालिम बादशाह ने बहुत तरह की तकलीफ़ें देकर हज़रत हुसैन को अपने तरफ कर लेना चाहता था। उस जालिम बादशाह का नाम है यजीद। पर हज़रत हुसैन उस यजीद की कोई बात नहीं माने। यजीद ने हज़रत हुसैन को 3 दिन तक भूखा प्यासा रखा और उनके छोटे छोटे बच्चे 72 साथियों को शहीद कर दिया। इतना बड़ा जालिम था यजीद। इमाम की शहादत 10 मुहर्रम को होती है। आज उनका 40वां दिन है। इसी को अरबईन कहते हैं। सफ़र के महीने में अरबईन वाक करते हैं। हर साल करोड़ों लोग नजब से लेके करबला तक नवासे रसूल के चहलम पर काम सर अंजाम देते हैं। 1400 साल बाद आज भी लोग नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन के चहलम में दुनिया के कोने कोने से करबला के मैदान में जमा होते हैं। शिया जमात के जाफरिया मस्जिद की जानिब से अरबईन मनाया गया। इराक़ में और सारी दुनिया में यहाँ पर मनाए जाते हैं। मौलाना इब्ने अब्बास अपने बातों में समझाए। यूपी से ताल्लुक़ रखने वाले कोनैन मिर्ज़ा हर प्रोग्राम में शामिल होते हैं और बहुत जोश से शिया और सुन्नी के बारे में समझाते हैं। कोनैन मिर्ज़ा को हमारा सलाम। जो जोश उनमें है वह आज के नौजवान लड़कों में भी होना चाहिए। आइए कैमरामैन अब्दुल हमीद के साथ देखेंगे। सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। इस तरह अपनी तबाही की खबर ले जाए। ले गई बाप का साया तू सरों से उनके। ले गई बाप का साया तू सरों से उनके। अब यतीमों को हवा जाए जिधर ले जाए। पास ज़ैनब बचा क्या है जो घर ले जाए। बोली होगी अली अकबर को सजा कर ज़ैनब। बोली होगी अली अकबर को सजा कर ज़ैनब। चांद को मैं उठाने
قافلہ کربلا کی آمد ہے ودم قافلہ کربلا کی آمد ہے سواری حرم مصطفیٰ کی آمد ہے یتیم سرور گنگو قبا کی آمد ہے غریب بے کسب آشنا کی آمد ہے تمام شہر ہے شاہ خلیل پیاروں کا نبی کے روضے پہ نجمہ ہے دوست داروں کا سنا تھا جب کہ آتے ہیں سید خوشی سے فاطمہ صغرا کا تھا جوالا کبھی تو جھوٹتی تھی زینب میں وہ بادی کبھی یہ کہتی تھی کیوں نانی جان جی یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ صلوات بھیا یہ لائٹ تھوڑا سا گھما لیں ورنہ یہ مجلس پڑھنے نہیں دے گی بہت قرآن حکیم کی جس آیہ مبارکہ کو میں نے بطور عنوان بیان پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ خالق کائنات اس آیہ مبارکہ میں ایک ایسے اطمینان نفس رکھنے والے بندے کا تذکرہ کر رہا ہے کہ جس کا اطمینان نفس اس منزل کمال پہ ہے کہ جہاں قرآن بھی نفس مطمئنہ کہہ کے پکار رہا ہے۔ میرے عزیزوں، سوال یہ ہے کہ یہ اطمینان نفس رکھنے والا بندہ کون ہے؟ یا آخر کون سا وہ انسان ہے جسے خود قرآن نفس مطمئن کی سند دے رہا ہے؟
اب عزیزوں اگر اس کا پتہ لگانا ہے کہ یہ اطمینان نفس رکھنے والا بندہ کون ہے تو پہلے یہ سمجھیے کہ اطمینان کہتے کسے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور دیکھیے اگر اطمینان کو سمجھنا ہے تو پھر کائنات کی ہر شے اپنی ضد کے ذریعے پہچانی جاتی ہے، اپنے اپوزٹ کے ذریعے پہچانی جاتی ہے۔ مثلا اگر کسی کو دن کی اہمیت سمجھنا ہے تو وہ رات پہ نظر کرے اور پھر اندازہ کرے کہ دن کسے کہتے ہیں۔ اگر کسی کو اجالا سمجھنا ہے تو وہ اندھیرے کو دیکھے اور پھر محسوس کرے کہ اجالا کسے کہتے ہیں۔ اگر کسی کو سفیدی سمجھنا ہے تو وہ سیاہی پر نظر کرے اور پھر محسوس کرے کہ سفیدی کسے کہتے ہیں۔ کسی کو حق سمجھنا ہے تو وہ باطل کو دیکھے اور پھر سمجھے کہ حق کسے کہتے ہیں۔ لہٰذا میرے عزیزوں اگر اطمینان سمجھنا ہے تو اطمینان کی ضد تلاش کرنا پڑے گا، اور اطمینان کی ضد اضطراب ہوتا ہے، اطمینان کی ضد بے چینی ہوتی ہے۔ انسان بے چین کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیے اب اگر یہ سمجھنا ہے کہ بے چینی کسے کہتے ہیں اور اضطراب کسے کہتے ہیں تو پہلے یہ سمجھیے کہ انسان کے اندر بے چینی پیدا کیسے ہوتی ہے، اضطراب پیدا کیسے ہوتا ہے۔ دیکھیے کائنات میں کچھ ایسی وجہیں ہیں جو انسان کو بے چین کر دیا کرتی ہیں، انسان کو مضطرب کر دیتی ہیں۔ کچھ ایسے اسباب ہیں جو انسان کو بے چین کر دیتے ہیں۔ مثلا بھوک اضطراب کو بڑھاتی ہے، پیاس اضطراب کو بڑھاتی ہے، نیزوں اور تیروں اور تلواروں کے وار اضطراب کو بڑھاتے ہیں، نرغ عادہ اضطراب کو بڑھاتا ہے، چاہنے والوں کے لاشیں اضطراب کو بڑھاتے ہیں، موت کی آہٹیں انسان کو بے چین کر دیتی ہیں۔ میرے عزیزوں اگر یہ سارے اسباب اضطراب کو بڑھانے والے ہیں تو اگر اوراق تاریخ پر کوئی ایسا حیرت انگیز منظر دیکھنے کو مل جائے جہاں اضطراب کی یہ ساری وجہیں نقطۂ کمال پر پہنچی ہوئی ہو، بھوک بھی نقطۂ کمال پر ہو، پیاس بھی نقطۂ عروج پر ہو، نیزوں اور تیروں اور تلواروں کے وار بھی ہو، چاہنے والوں کے لاشیں بھی ہو، نرغ عادہ بھی ہو، اور ایسے عالم میں کوئی اللہ کا بندہ زیر آسمان کھڑا ہو کے کہہ رہا ہو مالک ابھی حسین اپنی مصیبتوں سے تنگ نہیں ہوا، مالک حسین تیرا شکریہ ادا کر رہا ہے، تو ماننا پڑے گا یہی وہ بندہ مخصوص ہے جسے قرآن نفس مطمئنہ کہہ کے پکار رہا۔ میرے چشمہ ہے کہ گلے کا لہو حاضر ہے، جا اسلام تیری داستان لکھی جائے گی۔ اسلام یزیدیت کی تند و تیز دھوپ میں اگر تجھے سایہ چاہیے حسین تجھے سایہ بھی دے گا، جا میری زینب کی رضا حاضر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے اسلام حسین تجھے مٹنے نہیں دے گا۔ بعزیزو دین بچ گیا، اسلام بچ گیا، لیکن ہاں زہرا کے لہلہاتے چمن پہ خزاں آ گئی۔ ایک دن میں زہرا کا بھرا گھر لٹ گیا۔ اللہ اللہ عزیزو ہمارے گھروں سے اگر ایک جنازہ نکلتا ہے خدا ہم سب کو سلامت رکھے، خدا سارے عزاداروں کو سلامت رکھے، لیکن موت برحق ہے۔ جس گھر سے ایک جنازہ نکلتا ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے، عالم کیا ہوتا ہے۔ اللہ اللہ ذرا اس حسین کے دل سے پوچھو جس نے ایک دن میں 71 لاشیں اٹھائے، اور اس زینب کے کلیجے سے پوچھو جس نے ایک دن میں 72 لاشوں پر گریہ کیا۔ حضرکم اللہ، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم۔
सामने चल जाओ ब्लेड वाला अपने रिश्तेदारों की मैयत को ले गए, अपने रिश्तेदारों की मैयत को ले गए। लाशा हुसैन का कोई ना था उठाता तो लाशा हुसैन का कोई ना था उठाता तो लाशा हुसैन का। ऐसा तबाह हो गया कुंबा हुसैन का, ऐसा तबाह हो गया कुंबा हुसैन का। सब अपने रिश्तेदारों की मैयत को ले गए, सब अपने रिश्तेदारों की मैयत को ले गए। कोई ना था उठाता तो लाशा हुसैन का। पड़े भाई अल्लाह हाँ बिस्मिल्लाह छुट के हौसला में न बढ़ाए तो कोई मुझको सीने से लगाए तो कोई मुझको सीने से लगाए तो कोई क्या हुआ मेरे घराने का चला नरवाई करने को आया
न कभी पूछा बाजार में आप पे रोने वाली मर गई सीने पे सोने वाली मर गई सीने पे सोने वाली उसको जिंदा में बना कर मार हर भाई कहने को आई है बात, हर भाई फोटो किससे आई? आइए, बोलिए। जी, उसका? अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। ये KCN न्यूज़ की तरफ से हम लोग आए हैं जी। कि आज जो तुम्हारे यहाँ पे जो चल रहा है अरबईन, जी यह है अरबईन है क्या है, मालूमात करना ज़रूरी है। जी और दूसरी बात है, हमेशा आपके यहाँ पे हम लोग देखते हैं 2 महीने 8 दिन जो है प्रोग्राम्स आपका चलते रहता है और माशाल्लाह लंगर भी चलते रहती है आपकी। देखिए, जो हमारे नबी करीम थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल, उनके नवासे हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम थे, जिन्हें करबला के मैदान में उस वक्त का जो बहुत बड़ा जालिम बादशाह था जिसे यजीद कहा जाता है, और वो ये चाह रहा था कि हज़रत हुसैन उसकी बैअत कर लें, यानी जो उसका जुल्म था, जो उसका सितम था, जो उसकी परेशान उसकी तरफ से जुल्म और सितम राइज हो रहा था उसकी अवाम पर, जनता पर, वो चाह रहा था कि हज़रत हुसैन उसके साथ आ जाएं और उसके कामों को सही ठहरा दें। हज़रत हुसैन ने बैअत करने से इनकार किया, जुल्म का साथ देने से मना किया, लिहाजा उसने आपको करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा उनके 72 साथियों के साथ शहीद कर दिया, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे। 6 महीने का बच्चा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वो भी शामिल था, और छोटे छोटे बच्चे। और उसके बाद शहीद करने के बाद इमाम हुसैन को ख़ुद 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया गया, और उनकी औरतों को और उनके घर वालों को असीर किया गया, उन्हें कैद खाने में डाल दिया गया। और इमाम की शहादत चूँकि 10 मुहर्रम को हुई थी और आज उसके 40 दिन पूरे होते हैं, यानी चेहलुम है, इसी को अरबईन कहते हैं। लिहाजा हम लोग उनके 40 दिन पूरे होने पर उनकी शहादत के अरबईन के तौर पर मनाते हैं। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात वो है कि जो फ़कत मुसलमानों के लिए अजीम नहीं है, बल्कि एक ऐसी ज़ात है कि इसे पूरी दुनिया का हर मज़हब, हर फ़िरका, कोई ऐसा नहीं है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त न करता हो और आज उनके गम में शरीक ना हो। तो आप देखें, न जाने कितने गैर मुस्लिम हमारे हिंदू भाई ऐसे हैं कि जो हुसैन हुसैन की आवाज़ें बुलंद करते हैं, मातम करते हैं, ताज़िया रखते हैं। हमारे अहले सुन्नत भाई जितने भी हैं, सिख भाई हैं, हर मज़हब और हर फ़िरक़े वाले गम हुसैन मनाते हैं। आज अरबईन है, उनका चेहलुम है, 40 दिन हुए हैं शहादत को, लिहाजा हर जगह आज आज़ादारी हो रही है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मनाया जा रहा है। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ जी। कि अभी जो हम लोग न्यूज़ में भी देख रहे हैं, BBC न्यूज़ में भी देख रहे हैं, CNN में भी देख रहे हैं, जी। और यूट्यूब में, सोशल मीडिया में सब देख रहे हैं, कम से कम 10 करोड़ आदमी, यानी कि 3 दिन पहले 10 करोड़ आदमी का बताया था, और आज ज्यादा हो गया होगा। ये करबला में इकट्ठा होते हैं। करबला वो जगह है जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा है, उनकी कब्र है, जहाँ वो शहीद हुए थे और वहीं उन्हें दफन किया गया। तो आज उनके मज़ार पर ये समझ लीजिए कि पूरी तारीख़ बशरियत, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन, यानी जितनी तारीख़ में कभी इतना मजमा आज तक इकट्ठा ही नहीं हुआ जितना मजमा हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर आज इकट्ठा होता है। पूरी हिस्ट्री जो आप वर्ल्ड हिस्ट्री है, उसमें कभी भी कहीं भी इतना मजमा एक साथ इकट्ठा नहीं हुआ जो आज वहाँ करबला में, जो उनके बाबा का रोज़ा है, नजफ़ में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाबा का रोज़ा है, मौला अली का, वहाँ से पैदल सफ़र होता है 80 किलोमीटर का, और करोड़ों आदमी नजफ़ से करबला की तरफ पैदल आता है। ये पूरी तारीख़ बशरियत का, ह्यूमन हिस्ट्री का, वर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे बड़ा मजमा है जो आज तक कभी दुनिया में एक साथ इतने आदमी नहीं इकट्ठा हुए हैं। ये मौला के नाम पर इकट्ठा होते हैं। और सिफत ये है, आप देखें कहीं आज 1 लाख 2 लाख का मजमा इकट्ठा हो जाता है तो हादिसे हो जाते हैं,
کسی کے چوٹ لگ جاتی ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی بھوکا رہتا ہے، کوئی پیاسا رہتا ہے، لیکن یہ معجزہ ہے امام حسین علیہ السلام کا کہ کروڑوں آدمی اکٹھا ہونے کے بعد نہ کوئی بھوکا رہتا ہے نہ کوئی پیاسا رہتا ہے، فری آف کاسٹ ہر ایک کو ہر طرح کا کھانا، ان کے لیے لیٹنے کا انتظام، بیٹھنے کا انتظام، آرام کرنے کا انتظام، یہاں تک کہ ان کے پیر دبانے والے، جوتوں میں پالش کرنے والے، جگہ جگہ پگڑی والے بڑے بڑے علماء کہ جنہیں دیکھ کے عام آدمی کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے سامنے بیٹھنے کی ضرورت نہیں کرتے، وہ لوگ امام کے زائروں کی خدمت کرتے ہیں، فری آف کاسٹ ہر طرح کی ان کو فیسلٹی دی جاتی ہے اور ان کے لیے ہر طرح کا انتظام وہاں رہتا ہے۔ اور صفت یہ ہے کہ نہ کسی کو چوٹ آتی ہے، نہ کوئی زخمی ہوتا ہے، نہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی اس طرح کی درگھٹنا یا کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ کبھی سننے میں نہیں آتا۔ ہر سال اتنا ہی مجمع اکٹھا ہوتا ہے، پرسکون طریقے سے ہو جاتا ہے۔ یہ معجزہ ہے جو اور دنیا میں کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے۔ مولانا دوسری بات یہ ہے کہ پہلے ہم لوگ دیکھ رہے تھے، ہماری نظر تھی کربلا کے اوپر، اتنے لوگ نہیں آ رہے تھے، ابھی یہ ہر سال بڑھ رہا ہے، بالکل 10-15 سال سے ادھر ہر سال ایک سال سے دوسرے سال تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جتنے 4 سال پہلے تھے اس میں 3 سال پہلے اور اضافہ ہوا، 2 سال پہلے اور اضافہ ہوا، اس سال اور اضافہ ہو رہا ہے اور یہ اسی طرح انشاءاللہ بڑھتا رہے گا۔ اور ایکچولی ہماری دوسری بات کیا ہے کہ 25 لاکھ آدمی جو سعودی میں حج کے لیے آتے ہیں تو برداشت کر نہیں پاتے جگہ۔ ہم ظاہر سی بات ہے، دیکھیے وہاں اس طرح کے حادثے ہوتے ہیں، وہاں کبھی کوئی لوگ مر جاتے ہیں، لوگ ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی پل گر گیا، کبھی کچھ ہو گیا، ہر سال کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ کربلا کا معجزہ ہے کہ یہاں کوئی اس طرح کا واقعہ نہیں ہوتا، کوئی درگھٹنا نہیں ہوتی، کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، کوئی کسی کا رویاں بھی ٹیڑھا نہیں ہوتا ہے، جو جاتا ہے وہ بخیر و عافیت واپس آتا ہے۔ 10 کروڑ آدمی کا مینجمنٹ کیسا ہوتا ہے وہاں پہ؟ حکومت کی، وہاں کے لوگوں کی کیسی؟ کوئی حکومت کا مینجمنٹ نہیں ہے، یہ سب اپنے اپنے طور سے لوگ خدمت کرتے ہیں، موقف بنے رہتے ہیں، ٹینٹ لگے رہتے ہیں، لوگ فری آف کاسٹ صرف اپنے جذبے کے تحت ہر طرح کا انتظام رہتا ہے، کھانے پینے کا، رہنے کا، ٹھہرنے کا، آرام کرنے کا، دوا کا، علاج کا، پیر دبانے والے لوگ، تھکے ماندے لوگ پہنچتے ہیں، لوگ ان کے پیر دبانے کے لیے موجود رہتے ہیں، کوئی پالش کرتا ہے جوتوں میں، کوئی کپڑے دھوتا ہے، یہ سب اپنے جذبے کے تحت ہوتا ہے، ایک پیسہ کسی کا خرچ نہیں ہوتا، سارے کام ہو جاتے ہیں فری آف کاسٹ، صرف جذبہ ہے۔ اس میں پیغام مسلمانوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میرا پیغام یہی ہے کہ وہ لوگ جو اب تک در حسین سے الگ ہیں، کسی وجہ سے نہیں سمجھ پا رہے ہیں عظمت مولا کی، وہ قریب آئیں، مولا کے در پر آئیں اور دیکھیں کہ کس طرح سے یہاں حق کو بچایا گیا، اس لیے کہ مولا کا در وہ ہے جہاں مولا نے اپنی قربانی دے کر فقط اسلامی کو نہیں بچایا، پوری انسانیت کی حفاظت کی ہے، اس لیے کہ یزید دنیا کا وہ بہت بڑا ظالم تھا جس کے یہاں فقط یہ نہیں کہ اسلام تباہ ہو رہا تھا، ماں بہنوں کی عزت ختم ہو رہی تھی، شراب، زنا، ظلم، مار کاٹ، ہر طرح کی وہ برائی جسے دنیا کا ہر دھرم، ہر مذہب کوئی اسے پسند نہیں کرتا، وہ یزید کے یہاں چلایا جا رہا تھا، اور امام نے اس کا مقابلہ کیا، اپنی جان دی، اپنا گلا کٹایا اور اس کے ناپاک جو منصوبے تھے ان کو ناکام کیا۔ تو یہ فقط اسلام کو بچانا نہیں ہے، پوری انسانیت کی حفاظت کی مولا نے، لہٰذا ہر وہ شخص جس کے دل میں انسانیت کا درد ہے وہ حسین کے در پر ضرور آئے گا۔ اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہی مقام نہیں، میں یہاں یو پی شہر بارہ بنکی کا رہنے والا ہوں، یہاں کے لوگوں نے مجھے بلایا ہے 10 دن کے لیے، پیغام حسین دینے کے لیے، مجلس پڑھنے کے لیے، تقریر کرنے کے لیے، میں یہاں 10 دن کے لیے بطور گیسٹ آیا ہوا ہوں، اور 10 دن کے بعد میں اپنے شہر یو پی بارہ بنکی چلا جاؤں گا۔ آپ آگے کتنے دن ہوئے؟ مجھے آج یہاں 5 دن ہو گئے، 5 دن ہو گئے۔ ہاں، اور 5 دن ابھی اور رکنا ہے، 5 دن رہوں گا، اس کے بعد میں اپنے شہر چلا جاؤں گا، بہت شکریہ، بارہ بنکی۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا قائدا ناصرا دلیلا وإن حتى تسکن ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا۔ السلام علیکم۔ KCN ٹی وی چینل کے جو یوٹیوب چینل جو چلاتے ہیں ہمارے حمید کنگ اسلم بھی کہتے ہیں، ان کو حمید بھائی بھی بولتے ہیں، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قبہ مسجد کے پاس جو قبہ مسجد کے کمپاؤنڈ کے لگ کے جو ہمارا مولا امام حسین علیہ السلام کا جو پرچم لگائے ہیں،
ان نوجوان کمیٹی والوں کو میرا سلام ہے، کیونکہ ان کے وجہ سے وہ مولا امام حسین علیہ السلام کا پرچم وہاں پہ لہرا رہا ہے، لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ ہاں بھئی امام حسین علیہ السلام کا جو معجزہ ہے، یہ زندہ معجزہ ہے، یہ محرم میں ان کا پرچم ساری دنیا میں لہرانا چاہیے۔ انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے، ان کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ سنت جماعت کے مسجد کے پاس کیے ہیں، تو میں مولانا کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہاں پہ بہترین انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں، میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے کہ بولے، لیکن میرے دل میں جو جذبہ ہے وہ جذبے کے حساب سے میں مولانا سے جتنا علم لیا ہوں اس کے حساب سے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اپنے مومنوں کو۔ یہ جو اربعین جو ہے کہ میرے مولا حسین کی شہدائے کربلا کی اربعین منایا جاتا ہے، کیونکہ جس وقت میں اربعین جو عاشورہ کا دن ان کو قتل کیا گیا تھا، شہدائے کربلا کو میرے مولا حسین کے ساتھ میں قتل کیا گئے تھے، اس وقت میں بے کفن لاشیں پڑے تھے اور ان کے سریں جو کاٹ کے نیزے پہ لگائے ہوئے تھے، سمجھنا، بے کفن لاشیں پڑے تھے۔ تو ان کا اربعین جو ہے بعد میں آ کے اربعین مناتے ہیں، جیل سے چھٹکارا ہوتا ہے اس کے بعد میں آ کے وہ اربعین وہاں پہ مناتے ہیں۔ تو یہ اربعین منانے کا مقصد کیا ہے؟ 3 دن بھوکے پیسے رکھ کے ان کو مارا ہے، بھوکے پیسے کی۔ یہ ہیں کون؟ یہ رسول خدا کے نواسے ہیں، یہ رسول خدا کے نواسے۔ اگر یزید کے ہاتھ میں بیعت کرتے تو دین مٹ گیا تھا، تو میں ہمیشہ آپ کو میں بتاؤں دین مٹ گیا تھا۔ تو یہاں پہ پوری دنیا کی برائی، جتنی برائی تھی، یہ شریعت کے حساب سے جو شریعت کے خلاف میں جتنے بھی برائیاں تھے وہ سارے برائیاں یہاں پہ ہوتے تھے۔ تو ان چیزوں کو مولا حسین نے روکا، اور اس وقت میں جو ظالم جو بادشاہ تھا یزید، وہ ان کے اوپر ظلم کیا، کیونکہ یہ اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کیے تھے، ساری دنیا بیعت کی تھی لیکن انہوں نے بیعت نہیں کی، کہ اس کے بعد میں جو بیعت نہیں کیے انہوں نے ان کو کربلا میں بلا کے 3 دن بھوکے پیسے رکھ کر ان کو مارا ہے۔ میں ایک دم شارٹ میں بتا دیا ہوں، 3 دن بھوکے پیسے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ آ کے خیمے ڈال دیے، آ کے مطلب سپاہی مار دیے، نہیں، ایسا نہیں ہوا ہے۔ یہ ایک آدمی جاتا تھا، لاکھوں کے فوج کو بھاری پڑ جاتے تھے، کہ ان کے سامنے 30,000 کی فوج کھڑی تھی، سمجھے نا، کربلا سے لے کے کوفہ تک مولانا لاکھوں کی فوج کھڑی ہوئی تھی۔ روایتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ اب مہاتما گاندھی جو ہے، یہاں کا مہاتما گاندھی، اس نے تحقیقات کیا کہ بولے کہ یہ جو 72 ہے یہ لاکھوں کی یزید کی فوج کے لیے بھاری کیوں ہو رہے ہیں؟ تو انہوں نے تحقیقات کیا کرنے سے یہاں پہ دھرم تھا یا ادھرم تھا، یہاں بھی نماز پڑھتے تھے، یہاں پر بھی نماز پڑھتے تھے، یہاں پر نماز اس لیے پڑھتے تھے نانا کے امت کو بچانے کے لیے، نانا کے دین کو بچانے کے لیے، نانا کے کلمہ جو پڑھے جو امت کو بچانے کے لیے، کلمے کو بچانے کے لیے انہوں نے قربانی دی۔ یہاں پہ وہ نماز ہو رہی تھی، یہاں پہ جو نماز ہو رہی تھی یہ پر بھی وہ بھی مسلمان تھے، بنو امیہ کے خاندان کے تھے، ابو سفیان کے بیٹے معاویہ، معاویہ کے بیٹے یزید تھے، یہ بنی امیہ کے خاندان کے تھے۔ یہاں پہ کوئی شیعہ یا کچھ نہیں تھے، سمجھے نا، شیعہ ایک کوئی تفریقہ نہیں ہے، شیعہ جو ہے ایک یعنی کہ اہل بیت کے چاہنے والے کو بولتے ہیں یا محبت کرنے والے کو بولتے ہیں، اس کو شیعہ بولا جاتا ہے۔ شیعہ کا نام جو ہے قرآن میں 11 جگہ پہ موجود ہے، سورہ قصص میں بھی موجود ہے، سمجھے نا۔ تو آپ تحقیقات کر لے کے دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ شیعہ سنی کی بات نہیں ہے، یہاں پہ اسلام مٹ جاتا تھا، اسلام کو بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام جو ہے قربانی دی ہے، وہ قربانی دینے کے بعد میں مٹ جاتا تھا۔ اگر یہ قوم، یہ شیعہ مذہب قوم والے نہیں ہوتے تو یہ مٹ جاتا تھا۔ یہ شیعہ جو ہے اس فاطمۃ الزہرا کی دعاؤں کے طفیل میں پروردگار ان قوم کو پیدا کیا، یہ تا قیامت تک یہ چلتا رہے گا، یہ سلسلہ، یہ مٹنے کے لیے کوئی چانسز نہیں ہے، کیونکہ پروردگار اس کی ذمہ داری لیے ہیں۔ اور میرے مولا امام مہدی علیہ السلام، ہم اس زمانے کے امام جو ہے انہوں نے ذمہ داری لی ہے، فاطمۃ الزہرا کی ذمہ داری ہے، اس کو لاکھوں لوگ مٹانے کی کوشش کر رہے تھے، آج تک مٹ نہیں پایا، تھوڑے لوگ تھے، آج اربوں کے حساب سے۔ ابھی دیکھیں کربلا میں کم سے کم کربلا میں جو ہے کم سے کم 10 کروڑ 3 دن پہلے آئے ہوئے تھے، آج تک 12 کروڑ آدمی آئے ہوئے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ زندہ معجزہ ہے۔ اگر یہ معجزہ نہ ہوتا تو یہ ختم ہو جاتا تھا۔ یہ 10 کروڑ آدمی یہاں پہ کیسا یہ لوگ آ کے وہاں پہ سمائے گئے، وہ سوچنے والی بات ہے۔ اب سب سوچئے، اور انشاءاللہ وہاں پہ جو بھی 10 کروڑ آدمی وہاں پہ پہنچے، نجف سے کربلا تک 85 کلومیٹر ہوتا ہے، 85 کلومیٹر مشی بولتے ہیں اس کو، چلتے ہوئے جاتے ہیں۔
کیونکہ اسیران کربلا وہاں سے نکلے تھے تو بیڑیوں میں ہتھکڑے میں جکڑے ہوئے تھے، ان کو یاد کرتے ہوئے، ان کے مصائبوں کو یاد کرتے ہوئے، ان کی پریشانیوں کو یاد کرتے ہوئے، روتے ہوئے کربلا جا کے پہنچتے ہیں، وہاں پہ جا کے اپنی سلامی پہنچاتے ہیں، عراق میں کربلا میں پہنچاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے، یہ اربعین جو بنانا مقصد ہے کہ یہ رسول کے نواسوں کی چہلم مناتے ہیں۔ اربعین کا مطلب ہے، اربعین عربی میں کہتے ہیں چہلم ایسے۔ تو آپ سب کا شکریہ۔ سر یہ کہاں مناتے ہیں؟ یہ ساری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ یہ ابھی جو ہے یہاں پہ تولاولی اسٹریٹ میں وہاں پہ چاچی بھی بولتے ہیں، ان کے گھر کا عاشق خانہ ہے، وہاں پہ ابھی مجلس شروع ہو گئی ہے۔ ابھی اس سے پہلے ہم لوگ یہاں پہ اسٹیٹمنٹ لے لیے، انشاءاللہ آپ وہاں پہ بھی لائیو کریں گے آپ انشاءاللہ۔ مولانا کا نام جو ہے مولانا ابن عباس صاحب۔ محمد ابن عباس کہتے ہیں، شہر بارہ بنکی، یو پی سے میرا تعلق۔ سید محمد ابن عباس صاحب۔